دیکھیے اللہ جل جلالہ نے اس کائنات میں نیکی اور بدی کے اعتبار سے 3 قسم کی مخلوق پیدا فرمائی۔ پہلی قسم کی مخلوق کہ جس کے اندر نیکی کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن ان میں بدی کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اور ان سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوتا، ایسی نورانی مخلوق وہ فرشتے ہیں کہ جن کے بارے میں رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے فرشتے وہی کرتے ہیں۔ دوسری قسم کی مخلوق وہ ہے کہ جس میں نیکی کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اور بدی کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ ایسی مخلوق انسان اور جنات ہیں کہ کتنا بھی گناہگار سے گناہگار انسان کیوں نہ ہو، اس کے اندر نیکی کرنے کی صلاحیت ضرور ہوتی ہے، اگرچہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے نیکی کرنے کی صلاحیت زنگ آلود ہو جاتی ہے، اور کتنا ہی نیک سے نیک انسان کیوں نہ ہو اس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ سوائے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے دنیا کا کوئی فرد بشر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہوا، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی چند خطائیں سرزد ہوئیں، لیکن انہوں نے ایسی اللہ سے معافی مانگی کہ ان کی معافی پر ہماری لاکھوں کروڑوں نیکیاں قربان کی جا سکتی ہیں، اور اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ اس لیے ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم ان کی ذات پر یا ان کی طرف انگلیاں اٹھائیں اور ان کے اوپر جملے کسیں، بلکہ ان ہستیوں کا احترام لازم ہے۔ لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئیں تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم سے گناہ سرزد نہ ہو؟ ہم کون ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں کہ ہم سے غلطی نہ ہو؟ لیکن بات یہ ہے کہ گناہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کی علامات ظاہر ہونے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ اسی لیے ترمذی کے اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک کہ غرغرے کی کیفیت نہ ہو جائے، یعنی اس کی موت اس کے حلق میں نہ آ جائے یا موت کی علامات ظاہر نہ ہو جائیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، جب موت کی علامات ظاہر ہو جائیں تو اس وقت انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس وقت تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی اور اس نے کہا تھا انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کوئی الہ نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، معبود صرف وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کے آئے، اور میں بھی ایمان لاتا ہوں، میں فرما برداروں میں سے بنتا ہوں۔ لیکن جواب کیا آیا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو توبہ کرتے ہے، اس سے پہلے تو لوگوں کا مشکل کشا بنا بیٹھا تھا اور تکبر سے بڑا اکڑتا تھا، آج تو معافی مانگتا ہے، ابھی معافی مانگنے کا وقت نہیں ہے، ابھی توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ تو توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک موت کی علامات ظاہر نہ ہو۔